ووٹ فار منور فاروق، یعنی اتنے میسیجز، اتنے ویڈیو کلپ مسلمانوں کے اتنی شدت سے محنت کر رہے ہیں، اتنی شدت سے لگا ہوا ہے مسلم نوجوان، ایسا لگتا ہے کہ اس کی کامیابی میں اسلام کی بہت بڑی کامیابی ہوگی، وہ کامیاب ہو جائے گا تو ان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے عزیزو، آپ مسلمان ہیں نا، مومن ہے، تو ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی دنیا دار کو، کسی فلمی ایکٹر کو، کسی کرکٹر کو، کسی ایسے شخص کو جو آپ کی نگاہوں کے سامنے کھلم کھلا شرک کر رہا ہے، ہر وقت گناہوں میں ملوث ہے، کسی ایسے نیتا کو یا کسی بھی دنیا دار شخص کو اپنا آئیڈیل مانے، ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ ایک اللہ کو ماننے والے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے والے کی یہ شان نہیں ہے میرے عزیزوں کہ کسی دنیا دار کو اپنا آئیڈیل مانے۔ آپ دیکھیں تو صحیح یار، ذرا دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، دنیا کے اندر بہت ریلیجن ہے، اور ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی آئیڈیل کی، کسی نہ کسی رہنما کی تلاش کرنی پڑتی ہے، کسی نہ کسی آئیڈیل کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل ضرور بناتا ہے۔ کوئی کسی فلمی دنیا والے کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے، کوئی کسی کرکٹر کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے، کوئی کسی ایسے شخص کو میرے عزیزو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے جو ہر وقت گناہوں میں ملوث ہے، کوئی ایکٹر کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے، کوئی ایکٹریس کو اپنا آئیڈیل مان رہا ہے، اور ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، دنیاوی ان کی سکسیس کو دیکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میں بھی ایسی محنت کروں گا کہ میں اتنا سکسیسفل ہو جاؤں، دنیاوی اعتبار سے اتنا کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن آؤ مسلمانوں، آؤ ذرا قرآن کو پڑھ کر کے دیکھو، آؤ ذرا احادیث مبارکہ کو پڑھو۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو آئیڈیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی رہنما تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی ایسا شخص تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کو آپ دنیا کے اندر فالو کریں میرے عزیزو تو آپ اس کی طرح بن جائیں۔ نانا میرے عزیزو، بلکہ قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر ہمارے لیے ہمارے کوئی آئیڈیل ہے، ہمارے لیے ہمارا کوئی رہنما ہے، ہمارے لیے اگر کوئی ایسا ہے ہم جن کی زندگی کو پڑھ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں تو وہ ذات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کیونکہ قرآن نے بتا دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن جسے ہمیں اپنا آئیڈیل ماننا چاہیے، جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، جن کے فرامین پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس طرف ہم نہیں جاتے میرے عزیزوں، لیکن دنیا داروں کی طرف ہم بھاگنے کی کوشش کرتے کہ یار یہ اتنا سکسیسفل ہو گیا، یہ اتنا کامیاب ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں جب بھی کسی ایسے ایکٹر کی فلم آتی ہے، بہت زیادہ آپ نے اس چیز کو دیکھا ہوگا، وہ ایکٹر ایسا ہے کہ جس کا نام مسلمانی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں کیونکہ یہ لوگ وقت آنے پر مورتیوں کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیا کرتے ہیں، یہ لوگ کھلم کھلا شرک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جب بھی کسی ایسے ایکٹر کی فلم آتی ہے تو ہمارا مسلم معاشرہ، خاص طور سے مسلم نوجوان اتنی محنت کرتے ہیں، کوئی اسٹیٹس لگائے گا، کوئی میسیجز کرے گا، ہزاروں میسیجز آتے ہیں کہ فلم کو کامیاب بنانے کے لیے یہ کریں، فلم کو دیکھنے کے لیے جائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلام کو بہت بڑی کامیابی ملے گی اگر یہ شخص کامیاب ہو جائیں گے تو۔ آپ دیکھیں ایک وہ شو آتا ہے نا بگ باس کے نام سے، اس میں کوئی کنٹیسٹنٹ ایسا ہے کہ جو مسلمان ہے کہ جس کا نام شاید منور فاروقی ہے، تو اس وقت میں اس کو کامیاب بنانے کے لیے کہ ووٹ فار منور فاروقی، ووٹ فار منور فاروقی، یعنی اتنے میسیجز، اتنے ویڈیو کلپ مسلمانوں کے اتنی شدت سے محنت کر رہے ہیں، اتنی شدت سے لگا ہوا ہے مسلم نوجوان، ایسا لگتا ہے کہ اس کی کامیابی میں اسلام کی بہت بڑی کامیابی ہوگی، وہ کامیاب ہو جائے گا تو ان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، یہ لوگ سنور جائیں گے، یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ یار ذرا دیکھیں تو صحیح، آپ نے ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں، آپ نے کبھی کسی عالم کو، آپ نے کسی اللہ کے ولی کو اتنی شدت سے چاہا ہے، اتنی شدت سے محبت کی ہے، اتنی شدت سے پیار کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا ہے کیا فرمایا
گیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دنیا میں جس سے پیار کرے گا، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا، جو دنیا میں جس کے کلچر کو اپنائے گا، جو دنیا میں جس کی تہذیب کو اپنائے گا، وہ انہی میں سے ہے، اور اس کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ میں ہونا ہے۔ آپ ان سے پیار کر رہے ہیں، آپ ان کو اپنا رہنما بنا رہے ہیں، آپ ان کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، آپ ان کو اتنی شدت سے چاہ رہے ہیں کہ اتنی شدت سے کبھی آپ نے اپنے ماں باپ سے پیار نہیں کیا، اپنے رشتہ داروں سے پیار نہیں کیا، اپنے گھر والوں کو کبھی آپ نے اتنی محبت نہیں دی، آپ نے کبھی اتنا پیار ان سے نہیں کیا کہ جو آپ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے دنوں رات ایک کر دیا کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی ایسے شخص سے پیار نہیں کیا جو آپ کی نسلوں کو بہتر بناتے ہیں، آپ کی نسلوں کو کامیاب بناتے ہیں۔ کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی اللہ کے ولی سے آپ نے اتنی شدت سے پیار نہیں کیا، آپ ان لوگوں کے پیار میں پڑے ہیں۔ تو یاد رکھنا، اگر ان سے محبت کرو گے، اگر ان سے پیار کرو گے، اگر ان سے الفت رکھو گے، اگر ان سے انسیت رکھو گے، اگر ان سے دلچسپی رکھو گے، آپ کا حشر بھی وہی ہونا ہے جو ان کا ہونا ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ کی قبر میں آپ کے کون کام میں آئے گا؟ آپ کی مغفرت، آپ کی بخشش کون کروائے گا؟ وہ لوگ جو آپ کو جانتے تک نہیں ہیں، ان کے پیار میں پاگل ہوئے جاتے ہو، وہ لوگ جو پہچانتے تک نہیں ہیں آپ کو۔ تو یار، محبت کرنا ہے تو ایسے سے کرو، محبت کرنا ہے تو اس سے کرو، محبت کرنا ہے تو اس سے کرو، پیار کرنا ہے تو اس سے کرو، عشق کرنا ہے تو اس سے کرو جو تمہیں بھی جانتا ہے، تمہارے باپ دادا کو بھی جانتے ہیں، جو تمہاری نسلوں کو بھی جانتے ہیں، اور تمہارا حشر بھی جانتے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، اور وہ ذات کسی اور کی نہیں ہے بلکہ وہ ذات ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو ایک سچے مسلمان کی یہ پہچان ہے۔ کسی ایکٹر کو، کسی ایکٹریس کو، کسی ایسے کو کہ جو ہر وقت گناہ میں ملوث رہتا ہو، اور خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں جو یہ ناٹک والی ایکٹریس کو اپنا آئیڈیل بناتی ہیں نا، کہ ایسا سوٹ بنانا ہے، ایسے کپڑے بنانے ہیں، ایسا زیور لانا ہے، اس طریقے کی چوڑیاں، اس طریقے کی جوتیاں لانی ہے، یہ ناٹک دیکھنے کے بعد میں وہ بھی سوچیں اس بات کو، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں جانتے تک نہیں ہیں، اور تم ان کے پیار میں، ان کی محبت میں پاگل ہوئے جاتے ہو، اپنی دنیا بھی خراب کر رہے اور اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہو۔ نہ پڑو ان کے پیچھے۔ آج آپ دیکھیں ویسے ہی قوم کا حال کیا ہو چکا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح ویسے ہی مسلم معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے۔ اب بھی اگر آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اب بھی آپ اگر خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے، اب بھی آپ نے اگر اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہ کی، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اور زیادہ آپ کو دبایا جائے گا، اور زیادہ تکلیفیں پہنچائی جائیں گی۔ اور میرے عزیزو، جتنا وقت تم ان کی فلمیں، ان کے ڈرامے دیکھنے میں ضائع کر دیا کرتے ہو، اتنا وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ میں گزار لیا کرو۔ ابھی اتنا وقت آپ اپنی قوم کے کسی رہنما، اپنی مسجد کے کسی امام کے ساتھ میں گزار لیا کرو۔ آپ کو علم بھی سیکھنے ملے گا، اور ایک عالم کے پاس میں بیٹھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ والدین کے پاس بیٹھو گے تو آپ کو تجربہ بھی حاصل ہوگا، اور آپ کو والدین کے پاس میں بیٹھنے کا ثواب بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ اتنا وقت اپنے رشتہ داروں کو دے دیا کرو، اپنی نسلوں کی اچھی تربیت کے لیے ٹائم نکال لیا کرو۔ جو 3-3 4-4 گھنٹے تم ان کے شو دیکھنے میں، ان کی فلمیں دیکھنے میں، ان کو کامیاب بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہو، تم خود دیکھو نا، تم خود کس مقام پر کھڑے ہو، تم خود کس جگہ پر کھڑے ہو۔ یعنی اتنی شدت سے ووٹ فور منور فاروقی کا ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، اتنی شدت کے ساتھ میں۔ خیر، غیروں سے ہمیں کوئی غرض نہیں، مسلم نوجوان جن سے کہا جائے آؤ نماز پڑھو تو کہتے ہیں نماز کا ٹائم نہیں ہے، آؤ کسی نیک کام کی طرف آ جاؤ تو ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے۔ تمہارے پاس میں شو دیکھنے کا وقت ہے، تمہارے پاس میں فلمیں ڈرامے دیکھنے کا وقت ہے، تم نہیں دیکھ رہے کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ تمہاری نگاہوں کے سامنے وہ جگہیں چھنتی جا رہی ہیں جو تمہارے لیے دنیا کی جنت ہیں، وہ جگہیں جو اب تک سجدوں کا نشان اپنے اندر رکھتی تھی، وہ زمین کا وہ حصہ کہ جس پر سجدوں کے نشان موجود تھے، آج وہ شرک کا گہوارہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تمہاری نگاہوں کے سامنے مساجدوں کو، مدارس کو توڑا جا رہا ہے، اکیلے نہتے مسلمان کو دیکھ کر کے اس کو مارا جا رہا ہے، وہ سب کچھ بھول جاتے ہو، وہ یاد نہیں آتا ہے تمہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو پٹتے رہو گے، ایسا ہی ہوتا رہا تو سب کچھ چھن جائے گا اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔